اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ الحمدللہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو درس قرآن کا تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ تھا، اس کا ہم دوبارہ سے آغاز کر سکیں، جاری رکھ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری درس ہوا تھا اس میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 تک مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ قرآن مجید کا چھٹا جز، چھٹا سپارہ انشاءاللہ ہم درس کو آگے جاری رکھیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 سے ہم ترجمے کا آغاز کریں گے، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ آیات میں جس بات پر تاکید کی جا رہی ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد یا میثاق قرآن جسے کہتا ہے، اس پر پابند رہنا۔ یہ سابقہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بحث کیونکہ وہی جاری ہے ذہن میں واضح تصویر آ جائے۔ اسی سورۃ المائدہ میں تھوڑا سا پیچھے آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا تھا کہ مسلمانوں سے، مومنوں سے جو رسول اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا وہ میثاق جو اس نے تم سے پکا عہد لیا ہے اس کو یاد رکھو جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اب اس عہد کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اس عہد کی ایک مثال کیا دی تھی آیت نمبر 8 میں کہ سچی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کوئی قوم تمہاری دشمن بھی ہو تو اس کے بارے میں ظلم سے نہیں بلکہ عدل سے کام لینا، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اور پھر اسی پر اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنتیں۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر مثلا 11 میں فرمایا تھا کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب ایک قوم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھائے، اللہ نے ان کے ہاتھ روک لیے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔
یہ ساری نعمتیں خدا کے احسان یاد رکھو اور اللہ کے عہد پر پکے رہو۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ عہد اسلام، کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے قانون کے آگے سر جھکاؤں گا۔ ابھی بہت سارے اکثریت ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ اسلام نے ہماری گردن پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے کیا عہد کیا کلمہ پڑھ کر۔ جب ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک قرار دے دیا مثال کے طور پر، تو ہم دین میں داخل ہو گئے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بھول گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا ذکر فرماتا ہے، ہم نے اس کو پڑھ چکے تھے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم گزری ہے کہ جنہوں نے اللہ کا میثاق توڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیے یہ آیت نمبر 12 تھی، یہ میں ذہنوں کو ذرا فریش کرنے کے لیے تاکہ آگے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آ سکے ضروری تھا اشارہ کرنا، کہ آیت نمبر 12 میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب، 12 سردار جو تھے ان کے 12 قبیلوں کے، وہ مبعوث فرمائے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی۔ اب یہ عہد، اس میثاق جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اس کی بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان اللہ کے اس عہد پر قائم رہے۔ بنی اسرائیل سے کیا دیا تھا کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو تم نے سپورٹ کیا، ان کی تم نے حمایت کی، مدد کی، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو پھر میں تمہاری خرابیوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد، تو وہ پھر عین بیچ راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں کفر سے کیا مراد ہے؟ یہ جو باتیں جس کا عہد لیا گیا ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ جس نے توڑ دیا، اس جان بوجھ کے عہد توڑنے کو بھی اللہ تبارک و تعالی کفر قرار دیتا۔ پھر فرمایا تھا کہ اب جب بنی اسرائیل نے، آیت نمبر 13 میں فرمایا، جب بنی اسرائیل نے اپنے اس میثاق کو توڑ دیا، یعنی نماز قائم کرنے والے نہ رہے، زکوٰۃ دینے والے نہ رہے، اللہ کے رسولوں کی یعنی اس راستے میں دین کی حمایت کرنے والے، دین کی نصرت کرنے والے نہ رہے، اور خدا کے راستے میں انفاق کرنے والے، قرض حسنہ دینے والے نہ رہے، تو اب کیا ہوا؟ ان کا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ خدا کا قانون بدلتا نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے و قاری قرآن کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تیرے پاس ہے، اب یہ خدا کا میثاق تیرے پاس آیا ہے، اگر تو نے توڑ دیا یہی انجام ہے تیرا بھی۔ ان کا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دی۔ اب کرتے کیا ہے؟ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے تحریف کر دیتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، جو علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، آیات کو توڑ موڑ کر اور اپنے علمی علوم کے ہنر فن دکھا کر عوام بیچاری کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا علمی نکتہ بیان ہوا ہے، جبکہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک ماہر وکیل جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتا ہے، سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے، اور سننے والے قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایسا کرنے والوں کی سزا اللہ نے ڈبل رکھی ہے عوام سے، اور ان کی زیادہ مذمت کی ہے۔ انہوں نے جب عہد توڑا تو ہم نے ان پہ لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب یہ دلوں کی سختی کا نتیجہ کیا؟ اللہ کی باتوں کو جیسی ہیں ویسی بیان کرنے کی جگہ تحریف کرتے، اور جن چیزوں جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ اور اے رسول، آپ مسلسل ان کی خیانتوں کی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے جو واقعاً اچھے لوگ ہیں، آپ ان کو معاف کیجئے اور صرف نظر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے، یعنی معاف کرنے والوں کو۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہوئی، یہود کی۔ اب دوسرا گروہ جو اہل کتاب کا وہاں پر موجود تھا، وہ کون ہے؟ نصارہ۔ نصارہ نصرانی کی جمع ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کا نام تھا۔ شاید اس جگہ کی وجہ سے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی، اور وہ اس کو ناصرہ اس جگہ کو کہتے تھے، یا اس سے منسوب ہے۔ اب یہود کا ذکر کرنے کے بعد
نصارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہوں نے بھی اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ جب خدا سے کیا ہوا عہد توڑا جاتا ہے، انسان دین کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، خوش ہیں یہودی ہیں، خوش ہیں ہم نصرانی ہیں، یہ خوش ہیں ہم مسلمان ہیں، جی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا رسول کا، لیکن عہد اللہ توڑا ہوا ہے، ان احکامات کو پس پش ڈال چکے ہیں۔ ان کا انجام ایک جیسا ہے۔ قرآن اسی عبرت کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 14 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، جن کو ہم نصرانی کہتے ہیں۔ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا۔ یہود کے بیان کے بعد اب مسیحیوں کا بیان، جو کہتے ہیں جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا، لیکن فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی جو ان کو نصیحت، جس چیز کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی ان کی انجیل، اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ یہ بھلا دیا کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ صاف صاف قرآن مجید کی آیت بیان کی جاتی ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا 60 سال 65 سال کا بندہ مجھے کہتا ہے میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ یہ آپ نے بات کہاں سے کی؟ ترجمہ آیت کا بیان جو 65 سال کی عمر میں کہہ رہے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ اسی ٹریک پہ چل رہا ہے جس پہ یہودی مسیح چلے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے جس چیز سے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ کون سا حصہ یاد ہے جو ریپیٹڈلی بار بار خطبہ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں ان کو نہیں بتاتے کہ کون سی ذمہ داریاں ادا کرو گے، اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو گے تب جنت ملے گی، وہ نہیں بتاتے، اور میٹھی میٹھی باتیں وہ آیتیں ان کو آتی ہیں۔ باقی قرآن، باقی اللہ کی کتاب انہوں نے اللہ کے لیے اور اس کے رسولوں کے لیے پتہ نہیں کس کے لیے چھوڑ دی۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا اللہ، یہودیوں نے بھلا دیا ایک حصہ جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، مسیحیوں نے بھلا دیا ایک بڑا حصہ جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ آج آپ عام مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، کس کو پتہ ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہو؟ یاد ہی نہیں، اس لیے تو کہتے ہیں آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں۔ یہ جو کہتا ہے آج پہلی دفعہ قرآن سن کر کہیں سے پڑھ کے جس کو لگتا ہے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ وہی بیماری ہے جو یہود و نصارہ کو، جنہوں نے دین فروش علماء کے سپرد کیا ہوا تھا اپنا سارا، اور کتاب خدا سے کٹ گئے تھے، ان کو کہاں سے یاد ہو؟ پڑھا ہو تو یاد رہے گا۔ توجہ فرمائے، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے حَظًّا، حظ کہتے ہیں حصے کو، انہوں نے ایک حصہ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ جس کے ذریعے ان کو تذکیر، ذکروا نصیحت کی گئی تھی، نسو بھلا دی، نسیان سے۔ اب جب اللہ سے کیا ہوا، اللہ نے جس چیز سے نصیحت کی ہو اس کا ایک حصہ بھلا دیا جائے، بیان کرنے والے ساری بات صاف صاف بیان نہ کریں اور میٹھی لگنے والی باتیں صرف بیان کرتے رہیں، تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور آج پھر دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے قرآن مجید کو بھلانے کی وجہ سے۔ خدا فرماتا ہے جب انہوں نے بھلا دیا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے ساتھ چپکا دیا آپس میں دشمنیاں اور بغض، یعنی مسیحی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ چونکہ وحدت کا سبب کیا تھی؟ اللہ کی کتاب۔ جب اس کو چھوڑ کر اپنی محنتیں کر کے تحریف شدہ دین اپنا لیا تو اس کا نتیجہ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اس کا نتیجہ ہم نے ان کے ساتھ آپسی اختلاف اور آپس کی لڑائیوں کو ان پر چپکا دیا۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، آج اللہ کی کتاب سے دوری کا نتیجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر بھی عداوت اور بغضاء چپک گیا ان سے، ان کا فلسطین لٹ گیا، یہ ایک دوسرے شیعہ سنی لڑتے رہیں گے آپس میں، ان کو عقل نہیں آئے گی۔ ادھر
ہندوستان میں جلا دیا جائے گا سب کچھ، مسلمانوں پہ ظلم کیے جائیں گے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ ان کی طاقت سکیٹرڈ ہو گئی، ان کی طاقت ختم ہو گئی، اس وجہ سے کیونکہ اللہ کی کتاب والا دین نہیں بیان کرتے۔ ہر ایک مسلک کے مولانا ان کے اپنے ماننے والوں کے منہ میں میٹھا میٹھا لالی پاپ دے کے جنت کا ان کو فارغ غیر ذمہ دار بنا کے بیٹھے ہو۔ اللہ کی کتاب کبھی نہیں بدلے گی، ہم کو بدلنا ہے اور اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق بنانا ہے۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو وہی نتیجے اللہ تعالیٰ جب انہوں نے بھلا دیا، ہم نے لعنت یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ آج مسلمانوں کی حالت دنیا میں دیکھیے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ قرآن والا دین نہیں ہے۔ ہم دین کی خاطر کچھ کرنے والی قوم نہیں ہے، ہم دین سے دنیا کمانے والی قوم ہے۔ ورد وظیفے بتا کر یہ مسئلہ حل کراؤ، یہ منت پوری کراؤ، یہ مراد پوری کراؤ۔ اللہ نے نامراد کر دیا دنیا پرستوں کو۔ دوسرے مسلط ہو گئے دنیا پر، جن کو کم از کم دنیا کنٹرول کرنے کا ڈھنگ آ گیا۔ ہمارے پاس نہ دنیا رہی اور آخرت کا پتہ چلے گا اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو آخرت کتنی ملنے والی ہے، نہ وہ ڈھکوسلے کے جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں ممبروں سے۔ یہ سب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، نہ اس سے شیعہ بچے ہیں نہ اس سے اہل سنت بچے ہوئے ہیں۔ جب یہ خدا بتا رہا ہے، دیکھیے اللہ بتا رہا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے مثلا تورات اور انجیل کا ایک حصہ بھلا دیا، اس کا معاشرے میں وجود ہی نہیں دکھائی دیتا تھا، تو خدا نے کیا کیا؟ ان دشمنی اور بغض آپس کا ان کے ساتھ چپکا دیا۔ آج بتائیے مسلمانوں کا آپس میں دشمنی اور بغض چپکا ہوا یا نہیں؟ چپکا ہوا۔ الی یوم القیام، قیامت کے دن تک آپس سے لڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے بھلا اس دشمنی سے بچنے کا، اس آپس کی فرقہ واریت اور نفرتوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ جو بھلا دیا اسے واپس لاؤ زندگیوں میں، اللہ کی کتاب کی باتوں کو واپس لاؤ زندگیوں میں، تب پتہ چلے گا خداوند عالم نے کتنی شدت سے منع کیا ہے۔ لڑ نہیں سکتے تم، اگر تم امت ہو تو تم لڑ نہیں سکتے، بیٹھ جاؤ اور حل نکالو مسئلوں کا، ضابطہ اخلاق طے کرو، مشترکہ چیزوں پر اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن عوام کو میں نے عرض کیا لالی پاپ کھانے کی عادت ہے جنت کا، وہ جو بھی ان تو یہ نہیں ہوتا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بچے کو سبجیکٹ کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے جتنی تحقیق کرتے ہیں کہ استاد کیسا ہونا چاہیے، اس کے برابر بھی دین کہاں سے لینا ہے، تحقیق نہیں کرتے۔ ان کو اللہ سزا نہ دے تو اور کیا کرے، ان پر اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگ مسلط نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جن کو یہ سمجھ نہیں آتی ٹھیک بات کون سی ہو رہی ہے، غلط بات کون سی ہو رہی ہے، الٹا کہتے ہیں وہ یہ کہہ گیا، یہ کہہ رہا ہے، ہم کہاں چلے جائیں؟ تم جاؤ قرآن اللہ کی کتاب کے پاس۔ کیوں نہیں گئے تم؟ اس لیے کنفیوز ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم صحیح اور غلط بات میں تمیز کر سکو۔ ایسی قوموں کا علاج اللہ کے پاس یہی ہے، لڑو ایک دوسرے کو مارو اور پھر سب مشترکہ طور پر کفار سے جوتے کھاؤ اور سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تمہیں جنت میں ڈالے گا چند وظیفے کر۔ یہ دین نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا، یہ واضح آیات خداوند عالم کی عبرت کے لیے کہ قرآن پڑھنے والا عبرت لے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، پس انہوں نے بھی اس نصیحت کا ایک حصہ فراموش کر دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بہت جلد، یہ دنیا میں تو مار کھا رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ کے، بہت جلد اللہ ان کو خبر دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے، یعنی ادھر جائیں گے وہاں بھی پھینٹی لگے گی، وہاں بھی اللہ کا عذاب تیار ہے۔ کیوں؟ تمہیں خدا نے اپنا قانون دیا تھا، تم نے اس کو بلا دیا، اس کا نتیجہ دنیا کی بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھا۔ یہ سوف ينبئهم اللہ، ينبئهم نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو، بہت جلد اللہ ان کو بڑی خبر دے گا بما كانوا يصنعون، جو دنیا میں یہ اعمال کیا کرتے تھے۔
بس یہ سب خبردار کیا جا رہا ہے مسلمانوں، اب تم سے عہد لیا گیا اس رسول کے ذریعے سے، تم نے اسلام نامی عہد کی پاسداری کرنی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک جاءکم تمہارے پاس آ گیا ہے، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، کثیراً بہت ساری وہ باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب جو تم کتاب کی باتیں چھپایا کرتے تھے، تم نے چھپا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ چھپانے والا کام کون کرتے تھے؟ دین بیچنے والے، پیسے کھانے والے علماء، علماء نما، نہ علماء حق۔ وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے لیکن تھے بہت کم، جو مسلط تھے وہ دین فروش تھے، وہ پیسے کھانے والے اور تحریف کرنے والے تھے، ان کو لوگ زیادہ لائک کرتے تھے، ان کی ریٹنگز بہت اوپر ہوتی تھی، ان کی تقریریں بہت پسند آتی تھی۔ لیکن حق بیان کرنے والا، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ بتانے والے، ان کی ریٹنگز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ سب ڈاؤن جا رہے تھے۔ اب جب رسول اللہ نے قرآن کہہ رہے تو اے اہل کتاب، اب خبردار کر رہے اللہ کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے اور وہ تمہیں وہ بہت ساری باتیں بیان کر رہا ہے جو تم اپنی کتاب میں سے چھپاتے ہو۔ اب جب رسول اللہ نے بیان کرنا شروع کیا، رسول پاک کا مزاج ہی ان کو پسند نہیں آیا، جن کا مزاج لالی پاپ والا ہو گیا تھا، کھانے والا، میٹھا میٹھا دین اور جنت میں سیدھا جانے والا، انہوں نے کہا ہم اس کو ماننا ہی نہیں۔ اور اس نہ ماننے پر کون لوگ لے کے آئے؟ وہی علماء جن سے وہ دین لیتے، 2 نمبر علماء۔ اللہ کی کتاب سے کٹنے کے کتنے تلخ پھل ہیں یہ قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اور پھر اسی قرآن مجید کی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت بتاتا ہے، اس کتاب کی شکل میں تمہارے پاس کتنی بڑی نعمت آئی۔ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کرنے کے لیے آ گئے ہیں جن کو تم تخفون، خفیہ، مخفی کیا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو سے درگزر بھی کر رہے ہیں، یعنی تمہاری ساری گڑبڑیں تمہاری اتنی زیادہ ہیں، ساری بیان نہیں کر رہے، لیکن جو بیان کرنا ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اب بیان کر رہے کہ تم نے تورات کے اندر کون کون سی باتیں چھپائی ہوئی۔ ان آیات کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں سب سے بڑی بات جو تورات اور انجیل والوں نے چھپائی تھی وہ رسول اللہ کی نشانیاں تھی جو موجود تھی تورات و انجیل میں۔ ایک بڑی تحریف کیا کی گئی؟ رسول اللہ کا ذکر ہٹا دیا گیا اور اس کے الفاظ ہیر پھیر کر دیے گئے تاکہ عوام جو ہے کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو اس کو پتہ نہ چلے۔ اور اللہ کی کتاب نے گواہی دی ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن کو کتاب کا صحیح طرح پتہ ہے لیکن گھما دیا لوگوں کو، کہا یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور کیوں گھوم گئے؟ اس لیے خود گندے تھے، خود کرپٹ تھے۔ رسول اللہ تو صاف صاف جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ بیان کر رہے تھے، وہ ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ جس کی ان کو ایڈکشن ہوئی تھی جس قسم کی باتوں کی، رسول اللہ کی باتیں ان باتوں سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل دین ہے جو یہ بتا رہا، ہمیں سارا اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا، لہذا اس کا انکار کر دیا، یہ رسول ہے ہی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور، ایک نور، وکتاب مبین، مبین یعنی جو خود بھی روشن ہے اور جہاں ہو دوسری چیزوں کو بھی، اندھیروں کو بھی روشن کر دیتی۔ توجہ فرمائے، یہاں پر نور سے مراد رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں اور نور سے مراد جو آگے آیا ہے کتاب مبین بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خود قرآن میں دیگر جگہوں پر قرآن مجید کو نور بھی کہا گیا، امام کا لفظ بھی آیا کتاب خدا کے لیے، حضرت موسیٰ کتاب کو امام کہا گیا۔ توجہ فرمائیں، سورۃ التغابن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر، اس پر ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ کو نور اگر کوئی اس معنی میں سمجھے کہ وہ بشر نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، تو وہ قرآن مجید کا منکر ہے، صریح قرآن کا منکر ہے، اور جس نے اسے بتایا ہے یہ بیچارہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس 2 نمبر بندے کی بات میں پھنس گیا، کیونکہ اس کو یہ رسول اللہ کا احترام کے طور پر پیش کی گئی، جبکہ قرآن نے متعدد مقامات پر رسول پاک سے کیا فرمایا ہے؟ اے رسول ان کو بتا دیجئے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میں تو بس تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی خلقت میں، وجود میں رسول اللہ بشر ہے، لیکن صفات میں کوئی بشر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بشر ہے، انسان ہے۔ اس کا جو انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، آیت قرآن کا انکار کرتا ہے۔ رسول اللہ کو نور، یا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ، روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں اس سے مراد کیا ہے، یعنی آپ کا وجود روشنی پھیلاتا۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ روشنی نکل رہی ہوتی تھی بدن سے، یہ مراد نہیں ہے، ہدایت کا نور مراد۔ جیسے اللہ بھی آگے کہے گا اس قرآن سے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھتے جاؤ تو مثلا اگر کمرے میں لائٹ نہ جل رہی ہو تو وہ لائٹ آ جائے گی وہاں پر، یہ مراد نہیں ہے، ہدایت کا نور مراد ہے۔ صراط مستقیم دیکھ سکتا ہے، انسان کی بصیرت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اگر ہم نور سے مراد رسول اللہ کو بھی لیں تو وہی ہدایت کا نور دینے والا، ظاہر جو نور پھیلاتا ہے وہ خود بھی نور ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، نہ کہ رسول اللہ بشر نہیں۔ رسول اللہ بشر ہیں، ہر نبی بشر تھا، اور یہ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ قد جاءکم من اللہ نور فکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح اور روشن کر دینے والی کتاب۔ یہ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 16، یہ جو آیات ہیں چند، یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیں گی، اور میں اس آیت کے ذیل میں اگلی آیت پر جانے سے پہلے تفسیر میزان جنہوں نے لکھی ہے علامہ محمد حسین طباطبائی، ان کی عبارت کا ترجمہ جو تفسیر میزان میں انہی آیات کے نیچے موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، پوچھنا چاہے تصدیق کر لے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان آیات کے ذیل میں انہوں نے لکھا کہ امت اسلام نے قرآن مجید کا کیا حشر کر دیا، اور آپ تعجب کریں کہ وہ شخصیت جو ایک بہت ہی زبردست تفسیر کے لکھنے والے ہیں اور اہل علم ان کا مقام جانتے ہیں، وہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ توجہ فرمائیں، پہلے آیت اور اس کے بعد ہم ادھر جائیں گے۔ خدا بند عالم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے تمہاری طرف روشن کتاب بھیجی ہے، یہدی بہ اللہ، ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، بہی اس کے ذریعے، کون؟ اللہ ہدایت کرتا ہے۔ کس کی ہدایت کرتا ہے؟ خوب توجہ سے سنو، اس کی نہیں کرتا جو ورد وظیفے کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں۔ من اتبع رضوانہ، اس کی ہدایت کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، کہ جو اتباع کرے، پیچھے چلے کس کے؟ رضوانہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، جو خدا کی رضا کا تلاش کرنے والا ہو، اس کا طلبگار ہو، اس کو اللہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ہدایت کے چند معنی بیان کیے ہوئے، قرآن میں جن مختلف معانی میں ہدایت کا لفظ آیا ہے ان میں سے دوسرا اور تیسرا، ایک ہدایت کا معنی کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا، اور ایک ہدایت کا معنی اس سے اوپر والا درجہ ہے، وہ ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق۔ یہ اس معنی میں یہاں پر
یہ راستہ دکھانے کے اگلا سٹیپ ہے کہ وہ چلے گا بھی، کیوں؟ طالب ہدایت ہے۔ اسے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، تقوی والا طالب رضا پروردگار ہے، جو خدا کی رضا کی تلاش میں ہے، نہ کہ شارٹ کٹس کی تلاش میں ہے، نہ کہ اپنی ذمہ داریوں سے بچ کر۔ مثلا خدا کہتا ہے میدان میں نکل، یہ کہتا ہے میں تسبیح نکال کے ثواب لے لوں گا، میں میدان میں نہیں نکل سکتا۔ اس قسم کے جو کرپٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس قسم کا دین بنایا ہوتا ہے، ان کو نہیں، وہ جو خدا کی رضا کی تلاش میں کہ خدا کیا چاہتا ہے میں وہ کروں، وہ پھر کہاں آئیں گے؟ وہ پھر کتاب خدا کی طرف آئیں گے، حق کی تلاش میں اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے۔ وہاں سے پھر جب ان کے اندر تڑپ ہے، اب خدا ان کو بھی توفیق دے گا۔ یہدی بہ اللہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے پیچھے ہے۔ رضوان بمعنی رضا ہے، اللہ کی رضوان کے پیچھے ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو پھر اللہ خارج کرتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ کون؟ جو خدا کی رضا کے طلبگار، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ اندھیروں سے نکل آئیں گے اور روشنیوں میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر اندھیروں اور روشنی سے کیا مراد ہے؟ جب قرآن نہیں پڑھ رہے تھے تو کمرے میں لائٹ نہیں تھی، اور قرآن پڑھا تو لائٹ آ گئی، لیمپ جل گیا۔ ہرگز یہ مراد نہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور انہیں ہدایت کرے گا، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ معذرت ایک لفظ رہ گیا بیچ میں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ سبل جمع ہے سبیل کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف اللہ ان کی ہدایت کر دے گا۔ خدا ان کو ان ٹریکس پر ڈال دے گا کہ جو سلامتی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ ان راستوں پر اللہ ان کو ڈال دے گا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے یہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تم میری رضا کی تلاش کرو، نہ کہ دین میں شارٹ کٹ ڈھونڈو۔ جو پسند نہ آئے اس کو لفٹ ہی نہ کراؤ، اور جو پسند آئے شارٹ کٹ اس کے پیچھے تم پڑ جاؤ، یہ نہ کرو۔ جو خدا نے پسند کیا ہے، اس کی میں مثال دے دوں، گزر چکا ہے پہلے سورہ بقرہ میں۔ تم پر مثلا خدا نے اس زمانے میں مسلمانوں سے کہا، جہاد سے دل چرا رہے تھے، میدان میں نکلنے سے بہانے بنا رہے تھے، فرمایا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، حالانکہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں پسند ہی نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بڑی پسند ہو اور وہ شر ہو تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جو کہہ دیا، اگر خدا کی رضا کے طلبگار ہو اس پہ چل پڑو، نہ کہ اس کا بائی پاس تلاش کرو۔ میں شارٹ کٹ لگاؤں، کوئی بائی پاس لے لوں، ادھر سے مجھے نہ جانا پڑے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، ادھر جانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ توجہ فرما رہے؟ اسی قسم کے بے ایمان اور شارٹ کٹ تلاش کرنے والے تھے جنہوں نے ائمہ کو تنہا چھوڑ دیا، جنہوں نے ان کی مدد نہیں کی، اور ہر امام مظلوم رہا اپنے زمانے میں۔ احترام کرنے والے اور چومنے والے اس زمانے میں ہی بہت تھے، تبرک لینے والے بہت تھے، لیکن ان کی بات ماننے والے اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانے، سر دھڑ کی بازی لگا کر، یہ لوگ نہیں تھے، تبھی تو وہ تنہا رہ گئے۔ جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہے، اور انہیں اپنے امر سے، اپنے حکم سے، یہ جو اذن کا لفظ ہے یاد رکھیے، یہ دو معنی رکھتا ہے، ایک اجازت اور ایک امر، ایک حکم۔ جب یہ جملے میں آتا ہے، جملے میں اس کا استعمال ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں اجازت کہی جا رہی ہے یا امر کہا جا رہا ہے۔ دونوں معنی میں عربی زبان میں لفظ اذن استعمال ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر اجازت میں استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اذن امر کے معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی اذن امر۔ ان کے بارے میں خدا امر کرتا ہے کہ ان کو اب نکال دو ظلمات سے اور نور کی طرف لے آؤ۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے اس سیدھے راستے کی طرف جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھا ہے۔ ان آیات کے ذیل میں نے عرض کیا، صاحب تفسیر میزان، ان کی بحث بڑی لمبی ہے، لیکن میں 3 جو پیراگراف ہیں ان کا ترجمہ
ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے، ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کرنے لگا ہوں۔ آج ایک ہی صفحہ ہم مکمل کر پائیں گے، یعنی جو قرآن جو آج میں نے تلاوت کیا وہی ہم مکمل کر پائیں گے۔ تاریخ اسلام کی بات کرتے ہیں رسول اللہ کے جانے کے بعد، فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ بہت سارے اسباب بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حدیث قرآن پر مقدم کر دی گئی۔ احترام میں نام، یعنی نام لینے کے اعتبار سے قرآن کو مقدم کہتے تھے، قرآن سب سے اوپر ہے، لیکن عمل کے میدان میں حدیث کو قرآن مجید پر ترجیح دے دی، جبکہ رسول اللہ نے بھی اور ائمہ اہل بیت نے بھی تاکید فرمائی تھی کہ جب حدیث تمہارے پاس آئے قرآن مخالف حدیث قبول نہ کرنا۔ لیکن علامہ فرما رہے ہیں کہ ہو کیا گیا، عملی طور پر قرآن کو میدان سے آؤٹ کر دیا۔ احترام بہت تھا، لیکن اگر حدیث قرآن کے مخالف بھی ہوتی تھی تو کچھ لوگ اس کے قائل ہو گئے کہ یہی تفسیر ہے، اگرچہ آیت کا منہ کہیں ہو اور وہ حدیث کے جو حدیث ہو ہی نہیں سکتی مخالف قرآن، لیکن کہتے تھے یہ جو کہہ رہی ہے وہی بات ہے، اس آیت کا معنی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ فراڈ کے جو آج بھی بہت سارے دانستہ یا اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کے بارے میں کر رہے ہو۔ اب توجہ فرمائے علامہ کے الفاظ پر، فرماتے ہیں ان حالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقدم اور عمل قرآن اور حدیث میں تقسیم ہو گیا۔ تقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنا۔ کیسے تقسیم ہو گیا؟ تقدم اور ظاہری احترام قرآن کا ہو گیا اور عمل حدیث کا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عملی طور پر کیا؟ حدیث، لیکن احترام کس کا زیادہ؟ قرآن کا۔ اور تھوڑی سی مدت میں قرآن عمل کے اعتبار سے ترک کر دیا گیا، متروک قرار دے دیا گیا۔ اور یہ ناپسندیدہ روش، یعنی حدیث کو قرآن پر پیش کرنے کے معاملے میں سستی، حدیث کو قرآن پر نہ پرکھنا، اس معاملے میں جو سستی تھی، یہ ناپسندیدہ روش اسی طرح امت میں چل پڑی، اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں امت میں چل پڑی، اور آج بھی اسی طرح سے چل رہی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ محمد حسین طباطبائی فرما رہے ہیں، صاحب تفسیر میزان۔ یہ تفسیر میزان کا فارسی ترجمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگرچہ امت زبان سے اس کا انکار کرتی ہے، کہتے ہیں توبہ توبہ، قرآن کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں، زبان سے انکار کرتے ہیں اور اس کو بڑا ناپسندیدہ کہتے ہیں، بڑی بری بات ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس کے بارے میں خبر دی ہوئی ہے، پیش گوئی کی ہے قرآن نے بھی، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے پروردگار، میری امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ قرآن نے بھی بتایا ہوا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے، پھر بھی چل رہے ہیں اسی طرح، پھر بھی قرآن زندگیوں میں، معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ کہ جب نام آ جائے قرآن کا تو قصیدے پڑھ پڑھ کے تھکتے نہیں، لیکن ان کی تقریروں میں سنو قرآن کوئی نہیں ہوتا سوائے چند آیتوں کے جو ہر مسلک کی فیورٹ آیتیں ہیں، اپنے مسلک کی کچھ فیورٹ آیتیں لی ہوئی ہیں اپنے مسئلے کرنے کے لیے، باقی قرآن کو چھوڑ دیا ہو۔ کوئی جو یہودیوں اور مسیحیوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا، نسوا حظا مما ذکروا بہ، بھول گئے ایک حصہ اس کا، کنسرن ان کا کوئی نہیں۔ پس اگرچہ زبان سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی بری بات ہے، یہ بہت غلط ہے قرآن کو چھوڑ دینا، اور قرآن نے بھی کہا ہوا ہے کہ رسول شکایت کریں گے قیامت کے دن رسول اللہ کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، لیکن امت بھی اسی پہ چل رہی ہے، سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جو ہر زمانے میں اس انحراف سے بچے رہے اور قرآن مجید گویا انہوں نے رکھا۔ یہ سستی، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب تھی کہ جو اسباب باعث بنے کہ بہت ساری خرافات کہ جو اسلام سے پہلے
جو قوموں کی خرافات تھی، ان کی رسمیں تھی، قبیلوں کی رسمیں تھی کہ قدیم میں جن پر وہ اعتقاد رکھتے تھے، ان کے مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے دین میں گھسیڑ دیا اس کو، اپنے قبیلوں کی چیزوں کو دین میں گھسیڑ دیا قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن نے فلٹر کرنا تھا ان چیزوں کو، وہ فلٹر ہی ہٹا دیا، تو جو کچھ ان کی اپنی افکار تھی انہوں نے دین میں گھسا دی۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں لیکن اب یہاں پر اوپر انہوں نے تذکرہ فرمایا کہ رسول اللہ نے بھی کہا کہ قرآن کے بغیر قبول نہ کرنا، اور ائمہ اہل بیت نے بھی فرمایا قرآن کے بغیر باتیں قبول نہ کرنا ہم سے منسوب، لیکن سوائے انگلیوں پر گنے جانے والے افراد کے باقی لوگوں نے اس دستور پر، اس حکم پر عمل نہ کیا، اور خاص طور پر وہ روایات کہ جو فقہی مسائل سے ہٹ کر تھی، یعنی کون سی؟ اصول دین کے بارے میں جو روایات وغیرہ تھی جن میں عقائد وغیرہ بیان ہوئے تھے، ان کو قرآن پر پیش کیے بغیر ان کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ امام کا فرمان ہے یہ، جبکہ امام نے کہا تھا ہو سکتا ہے یہ میرا فرمان نہ ہو، قرآن سے چیک کرنا، یہ نہیں کیا۔ سوائے انگلیوں پہ گنے جانے والے افراد کے اکثریت نے کیا کیا؟ یہ علماء کی بات کر رہے ہیں، عوام نے تھوڑی کرنا یہ کام، کیونکہ عوام تو ویسے ہی سمجھتی ہے کہ دین قرآن اور ہر چیز یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے صرف سن کے واہ واہ کرنی ہوتی ہے اور جنت کی ٹکٹ لینا ہوتا ہے، ان کا یہ کام، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا سب۔ لیکن یہ بات علامہ طباطبائی کن کی کر رہے ہیں؟ جن کا ذمہ دین بتانا تھا، انہوں نے احادیث کو قرآن پر پیش کر کے پھر فلٹر کر کے اور بتانا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ لیکن علامہ فرما رہے ہیں سوائے ایک قلیل سی تعداد کے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، بغیر قرآن پر پیش کیے روایات کو انہوں نے قبول کیا، اور جو شیعہ لوگوں کے جو عوام تھے وہ شیعہ جو عوام تھے ان کی روش وہی بن گئی حدیث قبول کرنے میں کہ جو عام سنی عوام کی روش تھی حدیث قبول کرنے، دونوں قرآن سے فارغ، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنے بڑے بلیم ہیں کہ اگر تم قرآن پڑھو گے نا صرف گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس نے بیچ میں اتنے مثالیں شامل کیے ہوئے ہیں دین میں، اپنی مینوفیکچرڈ مثالیں، کہ اب کہتا ہے اگر یہ اکیلا قرآن پڑھے گا تو گمراہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی جو میں نے بتایا اس سے گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اور لگے گا، لہذا پہلے ہی راستہ روک لو۔ توجہ فرمائیں۔ اب مزید امپورٹنٹ بات، یہاں تو کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں؟ شیعہ عوام اور سنی عوام کی روش ایک ہی ہوگی، لفٹ کوئی، حدیث مقدم ہو گئی، احترام میں قرآن مقدم، لیکن عمل میں حدیث مقدم۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ عام شیعہ نے اس کام میں اتنا افراط کیا، افراط زیادتی، لمٹس کراس کر گئے، اتنا افراط کیا کہ ایک گروہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ قرآن کے ظواہر، یعنی یہ جو ظاہر قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ حجت ہے ہی نہیں، یہ دلیل ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہمیں کیا پتا کیا مراد ہے، ہماری کیا اوقات اتنی بڑی کتاب کو سمجھ سکے، بیڑا غرق کر دیا امت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک شیعوں کے گروہ نے، یہ اخباری، جن کو اخباری کہتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے ظواہر حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ قرآن کا خطاب جو ہے وہ تو ائمہ سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو قرآن کہہ رہا ہے اے کافرو، یہ نعوذ باللہ ائمہ سے خطاب ہے۔ منافقوں سے کہہ رہا ہے اس میں تدبر کرو، یہ ائمہ سے خطاب ہے۔ تو منافقوں سے بھی خطاب کرتا ہے، وہ تو کافروں سے بھی خطاب کرتا ہے، جن کو سمجھ ہی نہیں آنا ان سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ اس قدر احمق ہو گئے، حالانکہ عالموں کی شکل میں تھے۔ عمریں گزار دی قرآن سے دوری کی سزا، وہ جو مشہور شعر ہے نا، خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ عمارت میں دیوار کی ٹیڑھی رکھ دی جائے، آسمان تک اونچا بڑا عالم بن گیا، لیکن ٹیڑھی اینٹ ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہے۔
شروع سے اس کا عقیدہ یہ ہے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. توجہ فرمائیں. کہہ رہے کہ شیعوں کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ قرآن کے ظواہر حجت ہی نہیں ہے. حجت یعنی ہم پر حجت نہیں، ہمارے لیے دلیل ہی نہیں. کیا کرو؟ اب اس کے ورد کرو، 70 بار یہ پڑھو، 78 بار وہ پڑھو، اور مرادیں لو اور اولاد نرینہ لو، ہدایت مت لو اس، کیونکہ تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ایسے ظالم تھے. قائل ہوئے کہ قرآن کے ظواہر حجت نہیں ہے، لیکن دوسری کتابیں مثال کے طور پر مصباح الشریعہ، فقہ الرضا، جامع الاخبار، یہ حجت ہے. ان میں جو حدیث آئے گی وہ حجت ہے. یعنی یہ عربی سمجھ آتی ہے، اللہ کو عربی بولنی نہیں آتی تھی، وہ سمجھ نہیں آتی. آپ عقل کا اندازہ لگائیں. اور پھر اس افراط کو اتنا اس حد سے بھی انہوں نے آگے بڑھایا اور وہاں پر جا پہنچے کہ کہنے لگے، یہ کہہ دیا، اس بات کے قائل ہو گئے کہ حدیث اگرچہ صریح قرآن کے مخالف ہو تب بھی قرآن کی تفسیر کر سکتی ہے. اور کیا اس کا نتیجہ، اس بات کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو آیت کہہ رہی ہو وہاں سے جو بات ہمیں صریح سمجھ آ رہی ہے ہم اس کو نہیں لیں گے. یہ جو اس کی مخالف حدیث آ گئی ہے اور کہہ رہے کہ یہ اس آیت کے نیچے امام نے فرمایا، اس کو لے لیں گے اگرچہ صریح مخالف ہو قرآن کی، لیکن آیت کو نہیں لیں گے. اب آپ بتائیں قرآن کے ہاتھ پلے پیچھے کیا بچے؟ جب یہ نظریہ، اور دے رہا بھی کون ہو، یہ عوام کی بات نہیں ہو رہی، یہ عالموں کی بات ہو رہی. عوام کو کیا پتا مصباح الشریعہ اور فقہ الرضا اور جامع الاخبار مثلا کس چڑیا کا نام ہے؟ جنہوں نے پڑھی کتابیں انہوں نے کہا قرآن حجت نہیں ہے، یہ کتابیں حجت. ٹھیک ہے. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ اور یہ جو بات یہ جو انہوں نے کی یہ اس بات کی طرح تھی کہ جو اہل سنت کی اکثریت نے کی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہ حدیث قرآن کو نسخ کر سکتی ہے. یعنی حدیث آ کر قرآن کے حکم کو کیا کر سکتی ہے؟ منسوخ ہو گئے. حدیث آئی اور وہ قرآن کے مخالف ہے تو کیا کہیں گے؟ پرابلم ہی کوئی نہیں، اس حدیث سے قرآن کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. یعنی ایک چھری شیعوں نے پکڑی، ایک چھری سنیوں نے، دونوں نے مل کے ذبح کیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ مل اپنے آپ کو ذبح کیا. قرآن کو تو کوئی ذبح نہیں کر سکتا، لیکن امت سے قرآن کو لے لیا، امت سے قرآن کو دور کر دی. اور وہی کام بچے ہیں قرآن کے جو آپ کو معاشروں میں نظر آتے ہیں. ابھی کرونا وائرس آیا، سورۃ الفرقان کو لکھ کے پاس رکھو، کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس لیے کتاب بھیجی تھی کہ کیڑے مکوڑے بگانے ہیں قرآن سے. تم ان ٹوٹکوں پہ عوام کو لگایا ہوا ہے اور یہی یوز قرآن کا بتایا ہوا ہے. یہ کر دو تو یہ ہو جائے گا، کاروبار میں برکت ہو. صرف دنیا پرست، ہدایت نہیں لیتے جو خدا دینا چاہتا ہے اس قرآن سے، باقی جو ہے وہ کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں آج کی بات کر رہا ہوں نا. میں نے کل ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ سورہ فرقان رکھو. سورہ فرقان میں یہ آیت ہے جس میں رسول پاک کی شکایت ہے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو تم قرآن سے دور ہو گئے، کیڑے مکوڑوں سے دور کرنا چاہ رہے ہو قرآن کے ذریعے سے. اور آگے جا کر یہ علامہ طباطبائی بھی یہی بات کر رہے ہیں. یہ جو میں عبارت ان کی پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ وہی بات ہے کہ جو بہت سارے اہل سنت نے بھی کی، اور وہ یہ کہ حدیث تو قرآن کو نسخ کر سکتی ہے. اور پھر علامہ فرماتے ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ جو وہ بات کہ جو دانش مندوں نے، یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والوں نے، جو امت اسلام کی قرآن کے بارے میں، روش کے بارے میں جو بعض دانش مندوں نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے. پوری امت، شیعہ سنی دونوں. اور وہ بات کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے اہل سنت نے اللہ کی کتاب کو لے لیا اور اطرت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کتاب بھی گئی اور اطرت بھی گئی ان کے ہاتھ سے. اور اسی طرح شیعوں نے اطرت رسول اللہ کو اپنے طور پر اطرت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، کتاب کو. اور ان کا بھی انجام اینڈ یہ ہوا کہ نہ ان کے ہاتھ سے رسول اللہ کی اطرت بھی چلی گئی اور اللہ کی کتاب کو تو انہوں نے خود ہی فارغ کر دیا.
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھ پہ طوفان کھڑا کر دے. تفسیر میزان علامہ محمد حسین طباطبائی فرما رہے ہیں کہ ان کا اینڈ یہ نکلا کہ ان کے ہاتھ سے قرآن بھی گیا اور ان کے ہاتھ سے اہل بیت بھی گئے. جس کے پاس قرآن نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے پاس اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہو. اہل بیت کے نام پہ کوئی اور فراڈ اس سے کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی جدائی ممنوع ہے. یہ اکٹھے جنہوں نے الگ الگ کیا ان کا بیڑا گھر کون ہے، چاہے کوئی قرآن کا شور مچائے الگ کر کے، چاہے کوئی اہل بیت کا شور مچائے الگ کر کے. توجہ فرما رہے ہیں. علامہ فرما رہے ہیں کہ اینڈ یہ نکلا امت اسلام کا کہ ایک نے کہا قرآن اہل بیت کو چھوڑا، ایک نے کہا اہل بیت قرآن کو چھوڑا. اینڈ یہ نکلا کہ نہ ان کے پاس قرآن رہا نہ ان کے پاس اہل بیت رہے. اور رزلٹ دیکھنا ہو تو آج امت کی رسوائی دیکھ لیں. میں نے عرض کیا کہ کہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ظلم ہو رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں سارے اپنی دارست میں جنتی. ہر مسلک جنتی ہے اور باقی سارے مسلک اس کے نزدیک دوزخی بھی ہیں. حالانکہ خود دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے تو تیری دنیا بھی دوزخ بنا دی ہے. اللہ نے تو تجھے دنیا میں بھی رسوا کر دی ہے، تجھے احساس نہیں ہو رہا. تو سمجھ رہا تیری آخرت میں بڑے وہاں پہ کیک اور پیسٹریاں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کھلانے کے لیے. توجہ فرمائیں اس بات پر. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پس علامہ فرما رہے پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت اسلام نے رسول اللہ کے صریح حکم کے خلاف کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس صریح حکم کے خلاف امت اسلام نے قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اطرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کتاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور جس کا نام سنت رسول ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. ورنہ اگر اسلام جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ دنیا میں بھی عزت کا ضامن ہے، آخرت میں بھی عزت کا ضامن ہے. وہ اسلام نہیں ہے جو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرائے اور آخرت میں وعدہ دے تمہیں آخرت میں عزت ملے گی. قرآن نے کہا ہوا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. میدان احد میں کے بعد یہ آیت اتری تھی کہ نہ غم کرو، نہ نرم پڑو، ڈھیلے پڑو، تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر نہیں رہتے ہو تم مومن نہیں ہو. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. ہرگز کبھی بھی اللہ کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دے گا، سبیل نہیں دے گا. اگر آج ان کو ملی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ دو نمبر ہیں. یہ مومنین جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں انہوں نے ترک کر دیا حقیقی دین کو اور دین کے نام پر کوئی اور چیز لالی پاپ بنا کے کھا رہے ہیں، میٹھی لگ رہی ہے ان کو. توجہ فرما رہے ہیں. یہ باتیں تلخ ہیں لیکن دوائیاں تلخ ہی ہوتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نا. اور عقل مند جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے حقیقت ہے یا نہیں. آپ کے سامنے قرآن کھولے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عہد توڑ دینا. نماز تم نے قائم کرنی ہے، یہودیوں سے کہا تھا، اس کا مطلب ہم سے بھی کہا کہ قائم کرنی. کدھر ہے قائم نماز؟ مذاق اس کا بنایا جاتا ہے. کبھی ٹکریں کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. قرآن کو بھی چھوڑ بیٹھے اور سنت کو بھی اور اطرت کو بھی چھوڑ بیٹھے. اب توجہ فرمائیں. ایک اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات کرتے ہیں، بہت ہی خطرناک اور بھیانک بات. بھیانک سے مراد حق ہے لیکن ہے بہت خطرناک. کیا فرما رہے؟ امت نے یہ جو راستہ اپنایا قرآن سے دوری کا، جو امت نے یہ راستہ اپنایا اور حدیث کے بارے میں جو اوپر بیان کر چکے، حدیث کو قرآن پر مقدم کر دیا، یہ ان اسباب میں سے ایک ہے کہ جن کی جو سبب بنے کہ جن کو ہم علوم میں دینی کہتے ہیں. آگے نام آ جائیں گے. علوم میں دینی وہ بھی قرآن سے فارغ ہو گئے. ان میں بھی قرآن ہے، علوم دینی میں قرآن نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ علوم دینی اور ادبیات جو مثلا پڑھائی جاتی ہیں،
ٹھیک ہے، ان میں اثر قرآن کا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ تمام علوم قرآن ہی کے پاکیزہ درخت کے پھل تھے، یعنی قرآن سے یہ علوم نکلے تھے، لیکن کیا کیا، جو حدیث کو مقدم کیا قرآن پر اور قرآن کو اس کی حیثیت سے فارغ کر دیا، اس کو ریٹائر کر دیا، صرف چومنا چاٹنا اور احترام رہ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آہستہ آہستہ جن کو ہم علوم دینی کہتے ہیں وہ بھی قرآن سے کٹ گئے، ان میں بھی قرآن نہیں۔ اب الفاظ سنیے علامہ کے، کیونکہ اگر تو ان علوم کو دقت کے ساتھ دیکھے، دقت یعنی باریک بینی سے ان علوم پہ غور کر، یعنی علامہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا اس لیے کہہ رہا ہوں تجھے، اگر تو ان علوم کو کہ جو اب رائج ہیں، دینی علوم کہاں رائج ہوتے ہیں؟ حوزات میں، علمی دینی مدرسوں میں رائج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان علوم میں اگر تو غور کرے تو تو دیکھے گا کہ ان علوم کو اس طرح ان کی شکل گیری ہوئی ہے، اس طرح یہ بنائے گئے ہیں کہ گویا انہیں قرآن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، علوم دینی بغیر قرآن کے۔ تو جب اس علم کو پڑھے گا غور سے تو تو کس نتیجے پہنچے گا؟ اس میں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کر، حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ممکن ہے کہ یہ محصل یعنی طالب علم، حصول علم والا طالب علم، اب دیکھیں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں۔ علامہ طباطبائی فرما رہے ہیں حتیٰ کہ اب ممکن ہے کہ ایک طالب علم ان سب علوم کو سیکھ لے، ان سب علوم کو سیکھ لے اور متخصص اسپیشلسٹ ہو جائے، کس میں؟ صرف میں، علم صرف، اور علم نحو میں، اور علم بیان میں، اور علم لغت میں، اور علم حدیث میں، اور علم رجال میں، اور علم درایا میں، اور علم فقہ میں، اور علم اصول میں، ان سب کے نام لیے ہوں، یہ سب ہے جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے، ان سب کا اسپیشلسٹ بن جائے، ٹھیک ہے، ان سب کا اسپیشلسٹ بن جائے، ان سب درسوں کو آخر تک پڑھ لے اور ان کا قہرمان، فارسی میں کہتے ہیں چیمپئن کو، پہلوان کو، ان علوم میں پہلوان بن جائے، چیمپئن بن جائے، اور حتیٰ بے پھائے یہ اجتہاد نیز بے رسد، یہاں تک کہ اجتہاد کے مقام پر پہنچ جائے، یہاں تک کہ مجتہد بن جائے، لیکن قرآن کو اس طرح جس طرح قرآن کو قرات کرنا چاہیے اس طرح بھی نہ پڑھ سکتا ہو، یعنی قرآن کی قرات بھی ٹھیک نہ کر سکتا ہو، یہ ممکن ہو گیا۔ علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں مجتہد بنا بیٹھا ہو لیکن جب قرآن کی 4 آیتیں پڑھے تو پتہ لگ جائے کہ یہ تو فارغ ہے، اگرچہ لوگ احترام میں بولیں کچھ نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن تو اس پول میں تو اترا ہی نہیں ہے، یہ اس میں تو تیرنا تو دور کی بات، میں تو ہوتے آتے ہیں گھستے ساتھ اس کو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15-16 کی آیت، اسی کے ذیل میں تفسیر میزان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ اجتہاد کے مقام تک پہنچ جائے لیکن قرآن کو جس طرح پڑھنا قرات کرنی چاہیے قرات بھی نہ کر سکے، یا دوسرے لفظوں میں اس مقام پر پہنچ جائے اجتہاد پر، یہ ممکن ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں کس کے بارے میں؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ حوزے میں بنتے ہیں نا مجتہد، وہاں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس مقام تک پہنچ جائے جبکہ اس نے کبھی قرآن کو ٹچ بھی نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں، قرآن کو ٹچ بھی نہ کرے مجتہد بن جائے، علم صرف کا ماہر، علم نحو کا ماہر، درایا کا ماہر، حدیث کا ماہر، رجال کا ماہر، بیان کا ماہر، فقہ کا ماہر، اصول کا ماہر، قرآن سے فارغ۔ بڑی محنت کی ہے اس مقام پر پہنچنے کے لیے لوگوں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر مرضیوں کی باتیں نہیں ملتی۔ قرآن مجید وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا نیکڈ ٹروتھ، اس پہ کون واہ واہ کرے گا بیٹھ کے سامنے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟
اس پہ کون کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ تو جو بچوں کی عقلوں والے ہوتے ہیں ان کو تو میٹھی دوائی بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلی دفعہ کڑوی دوائی دی تھی نا, آئندہ میں آپ کو چیک کروانے نہیں آؤں گا, مجھے میٹھی دوائی دیں. اب ڈاکٹر اگر بے ایمان ہوگا تو وہ کہے گا اس کو سیرپ پہ لگاؤ, تم نے پیسے لینے. لیکن اگر ڈاکٹر ایماندار ہوگا وہ کہے گا بیٹا اگر تم نے ٹھیک ہونا ہے کڑوی دوائی کھانی پڑے گی. یہ جو عقل مند ہوتا ہے اس کو کڑواہٹ فیل ہی نہیں ہوتی, اس کی نظر اس کے نتیجے پہ ہوتی ہے نہ کہ اس کے ٹیسٹ پر ہوتی ہے. اور یہ ٹیسٹ جب ڈیولپ ہو جائے قرآن کا تو یہ لذت دیتا ہے, یہ آنکھوں سے آنسو جاری کروا دیتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے پورے وجود کے ساتھ بندے کو. یہ پھر نمازوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے, پھر یہ ہر چیز کے اندر روح ڈال دیتا ہے, پوری قوم میں روح ڈال دیتا ہے. پھر یہ بے ایمانی اور کرپشن والا معاشرہ یہ نہیں رہتا جس میں قرآن زندہ ہو جائے. یہ بنتا ہی تب ہے جب قرآن نکل گیا ہو. یہ سب نے مل کے کی ہے, شیعوں نے سنیوں نے سب نے, جب تک توبہ نہیں کریں گے اور واپس نہیں آئیں گے. اسی طرح اللہ کا فیصلہ ہے, جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے رسوا کیا یہ بھی رسوا ہوتے رہیں گے. یا جتنے مرضی اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار اور وارث اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہے. توجہ فرمائیں, قرآن کو اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو تو یہ اتنے بڑے لیول پر مجتہد بھی بن سکتا ہے. اس طرح علوم دینی جنہیں کہا جاتا ہے, اس طرح تو دیکھے گا, اگر ان کو پڑھ تو دیکھے گا اس طرح یہ قرآن سے خالی ہے. پس معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رابطہ, اس یہ جو میں نے بات آپ سے کی ہے اس رائے کے مطابق ان علوم اور قرآن کے درمیان ہیچ رابطے نیست, کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. اور در حقیقت نتیجہ کیا نکلے؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ قرآن کے بارے میں سوائے قرات کرنے کے کوئی اپنی ڈیوٹی نہیں سمجھتے کہ اس کے بارے میں کچھ اور بھی ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہے نا, بس پڑھتے جاؤ, ہر لفظ پہ 10 نیکیاں مل رہی اور اکاؤنٹ فل ہو رہا ہے, یہی بتایا ہے. اس کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور پھر علامہ فرماتے ہیں وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ, اور اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ کہ قرآن سوائے ظاہری قرات کے ثواب لینے والی, سوائے اس پڑھنے کے یا چھوٹے بچے کی گردن میں تعویذ کی شکل میں ڈالنے کے تاکہ مصیبتوں سے بچہ بچا رہے, جو میں کہہ رہا تھا کرونا وائرس, سورہ فرقان رکھو جیب میں اور کرونا وائرس تمہارے نزدیک نہیں آئے گا. سبحان اللہ. قوم کے اندر کوئی سورہ فرقان نہیں تھی جہاں پہ گھس گیا. عجیب و غریب وہ ہوائی فائرنگ کرتے, بے بنیاد باتیں کرتے, اور ایسی باتوں کے بعد فرض کرے کچھ مثلا رکھ کے کرے اور اس کو ہو جائے کہ ہو سکتا ہے, اس کا تو دین پر سے اس کو لرزہ طاری ہو جائے گا. یہ کیا میں نے رکھی ہے, اس کی تاثیر ہی کوئی نہیں. جس نے اصل یوز جس کے لیے قرآن اترا ہے, اس کام کے لیے جس نے قرآن کو یوز نہیں کیا, اس کو دوسرے یوز کیا بینیفٹ کرے. جس قرآن کے بارے میں رسول اللہ کی شکایت ہونے والی ہے کہ انہوں نے قرآن چھوڑا تھا, اس کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے تھے, اس کی تعلیمات سے دور تھے, اس قرآن سے بینیفٹ لے رہے ہیں. یہ تو ائمہ نے روایات میں بتایا کہ خود قرآن بھی شکایت کرے گا. اصول کافی کے اندر یہ روایات موجود ہے کہ قرآن شکایت کرے گا, اور جس کی شکایت کرے گا اللہ کہے گا پکڑو اس کو, یہ سچ کہہ رہا ہے قرآن, یہ بندہ غلط ہے اس نے قرآن سے دوری اختیار کی. جس کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے گا, جس کی شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے گا. رسول اللہ بھی شکایت کر رہے ہو قرآن چھوڑ دیا تھا, قرآن خود بھی شکایت کر رہا ہو قرآن اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا, بندہ کیا ایکسپیکٹ کرے؟ لیکن یہ باتیں کون بتائے گا؟ اس پہ کوئی تھوڑی انویٹیشن دے گا کہ آ کے ہمارے پاس پڑھو. یہ تو باتیں ہی بڑی ڈراؤنی کرتا ہے, اس سے تو ٹیسٹ ہی سارا خراب ہو جاتا ہے, ہمارا نشہ ٹوٹ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اور خدا کی پناہ قرآن کی قیمت ہی ویلیو ہی کوئی نہ رہے گی سوائے اس کے کہ اس کو ظاہری طور پہ پڑھا جائے اور جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے, اس لیے تاکہ مصیبتوں سے بچہ بچا رہے. لیکن نہ تعویذ ڈالنے والے کو قرآن کا پتہ ہے کچھ, اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں جو ابھی دنیا میں آیا. پس اب یہ آخری جملہ ہے علامہ کا جو اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, یعنی یہاں پر ابھی جو پڑھنا تھا اس کا آخری جملہ ہے. پس شما خوانند عزیز, یہ فارسی ہے. پس نتیجہ کیا نکلا؟ تو
اے میرے عزیز اس عبارت کو پڑھنے والے، اس تفسیر میزان کی اس عبارت کو پڑھنے والے میرے عزیز، اگر از این قسم مسلمانان ہستی عبرت بگیر، اگر تو بھی مسلمانوں کی اسی قسم میں ہے تو عبرت لے. اگر پڑھنے والے تو مسلمانوں کی اسی قسم میں شامل ہے تو عبرت لے. وَدَرْ رَفْتَارَتْ بَقُرْآن تجدید نظر کن، اور قرآن کے بارے میں تیرا جو رویہ ہے اس کے بارے میں تجدید نظر کر، نظر ثانی کر، تبدیل کر اپنے آپ. پر محمد و آل محمد صلوات. بس اس مختصر سے وقت میں یہ صفحہ ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. یہ آیت نمبر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ کیا تھی؟ آیت نمبر 16 تھی سورۃ المائدہ کی. آیت نمبر 17 سے ہم آگے بڑھتے ہیں سفر کے آخر تک. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، کسی پر بیٹھنا واجب تو ویسے بھی نہیں ہوتا، لازمی نہیں، اگر کوئی تھک گئے ہو جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. یہ آزاد درس ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بیٹھنے کے لیے باؤنڈ نہیں، اگر تھک گئے ہو تو انشاءاللہ اٹھ کے جا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. اب اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے کہ جب تورات میں تحریف کی گئی تو عقیدے کیسے خراب ہوئے. حضرت عیسیٰ کو کرتے کرتے اللہ کا بیٹا اور اللہ ہی بنا دیا. بڑا محبت ہے حضرت عیسیٰ سے، اونچا کرتے گئے یہاں پہ راضی ہوئے کہ آخر میں اللہ ہی بنا دیا. اب خدا مثال دے کے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ بے شک ان لوگوں نے کفر کر دیا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم. یہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے کلمہ تھا، اللہ کے پاس تھا، پھر کلمہ جسم بنا، ہمارے درمیان ساکن ہو گیا، اور وہ کلمہ جو تھا جو بعد میں ہمارے درمیان آیا وہ کلمہ اللہ کے پاس تھا، وہ بھی اللہ تھا. گھماتے جیسے آج کل خطیب گھماتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور مولا علی کو اللہ بنا دیتے ہیں، مثلا گھماتے ہیں، اور لوگوں کے بیچاروں کے جو محبت ہے دلوں میں مولا کی اس کو مس یوز کرتے ہیں اور خرابی کرتے ہیں، خناسی کرتے ہیں، اور ان کی سزا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو دور ہی چھوڑا ہوا ہے. وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو اللہ نے خبردار کیا. تو یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا اللہ کہ جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ، وہ کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا علی اللہ، وہ بھی کافر ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ائمہ نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اگر مسلمان عورت سے اس کا نکاح ہوتا. بے شک انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے. قل، اے رسول ان سے کہیے. اب دیکھیں حضرت مسیح بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے، بہت جلیل القدر ہیں، لیکن جب توحید کا مسئلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی حضرت مسیح کی کمی نہیں ہے درجے کی، لیکن ان کو جو یہ خناسی کر رہے ہیں، مشرک بن رہے ہیں، ان کو خبردار کرنے کے لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ قل، اے رسول ان سے کہیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے رسول ان سے کہیے کون اللہ پر اختیار رکھتا ہے، کون اللہ کو روک سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح کو ہلاک کرنا. اب دیکھیں خدا کا جلال ہے. تم کہہ رہے ہو مسیح اللہ، اللہ وہ ہے کہ جو اگر چاہے تو مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ اور اس کی ماں مریم کو ہلاک کر دے، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو ہلاک کر دے، اللہ وہ ہے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ یہ خدا اپنا جلال دکھاتا ہے، جلوہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کا. تم جن کو اللہ بنا رہے ہو، اللہ سے مقابلے کروا رہے ہو، اگر خدا ان کو ہلاک کرنا چاہے کون روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ، کیوں ایسا کیوں ہے؟ وَلِلَّهِ، اور صرف اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض وما بینہم، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں سب کا اکیلا بادشاہ اللہ ہے. اس کے مقابلے میں تم کس کو اللہ بنا رہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. یہ اس کا مطلب اشارہ کس کی طرف ہے؟ بغیر باپ کے خلق کرنا. یخلق ما یشاء،
وہ چاہے آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کر دے، چاہے آدم سے حوا کو خلق کر دے، چاہے عیسیٰ کو بغیر جو مرضی کرے، تم اس کی بات سنو، نہ کہ ایک تھوڑی سی بات کو مکس اپ کر کے اور کہو کہ اگر عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں تو پھر باپ اللہ ہوگا، ایسے استدلالات کر کے اور واہ واہ کراؤ اور بیڑا غرق کر دو قوم کا۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے کرتا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر، جیسے مرضی پیدا کر دے، جو مرضی طریقہ اختیار کرنا چاہے۔ آیت نمبر 17 تھی یہ، یہاں پر آج کا درس جو انشاءاللہ تمام کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے توفیق دی اور مہلت دی تو انشاءاللہ کل آیت نمبر 18 سے اس درس کو ہم جاری رکھیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، قرآن کریم اور عطرت رسول اللہ سے حقیقی معنوں میں تمسک کرنے کی، ان کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔